کیسر نے کچھ ذکر کیا کہ کن حالات سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے، کن حالات سے کیسر گزر کے اس مقام تک پہنچا. تو ٹریننگ میں جو چیز آپ پڑھتے ہیں وہ بیسکلی اسکل فوکسڈ ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس اسکل کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس اسکل کو حاصل کرنے کے بعد اپنے مارکیٹ میں ایز اے کوچ بن کے کیسے جانا ہے. مگر جو چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی اور جو چیزیں بہت لوگ بتاتے ہیں کہ بننے جو ہے اس میں کبھی آپ یہاں ہوتے ہیں اور کبھی یہاں ہوتے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہوتے آپ ایک مقام تک پہنچے. مگر ان اپس اینڈ ڈاؤنز میں جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو وہاں فیلنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کا ہلکا احباب دوستوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب آپ نیچے آتے ہیں تو اوپر والوں میں سے کچھ غائب ہو جاتے ہیں اور نیچے آپ کو نئے لوگ ملتے ہیں، اور یہاں پہ فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ اوپر والے آپ کے ساتھ نیچے آتے ہیں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے، اور کچھ نیچے والے جو نئے ملتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سفر کر کے پھر آپ کے ساتھ پھر دوبارہ اوپر جائیں. تو جب اوپر سے آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، نیچے سے جب اوپر جاتے ہیں تو 2-3 لوگ اور ساتھ مل جاتے ہیں اس سفر میں. تو یہ زندگی کا ایک پروسیس ہے، قانون فطرت ہے. اس میں جب آپ نیچے آئیں اپنے زندگی میں حالات میں، تو جو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا، جیسے میں نیچے آیا تو مجھے کیسر ملا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ اب تم نے اوپر جانا ہے تو کسی کی ہاتھ پکڑو، اس کے نصیب سے تم اوپر پہنچو گے. تو میں یعنی کیسر کے نصیب سے میں بھی واپس پہنچ گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں لائف کی، زندگی کی، جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کو انسانوں میں ڈھونڈنی ہوں گی. بہت سارے ایسے ٹپس ٹیکنیکس تھے لائف کے، ٹریننگ کے، جو ہم انگلش میں بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں شہرت بھی ملتی ہے، کوالٹی آف آئیڈیاز کی وجہ سے. مگر اگر میں یہ بتاؤں کہ مجھے وہ کہاں سے آئیڈیاز ملے تو باعث شرمندگی ہو سکتا ہے میں نہ بتانا پسند کروں. ہو سکتا ہے وہ مجھے کسی موچی سے ملے ہو سکتا ہے وہ میں نے ٹکٹ بس کنڈکٹر کو دے رہا ہوں، اس نے کوئی جملہ بول دیا تو اس نے وہ پورا جملہ میری زندگی کو چینج کر دیا. تو جب آپ اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کو سورس آف نالج جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے کتابوں سے. ایک سورس آف نالج جو ہے جو ہم بول رہے ہیں یہاں سے آپ کو مل رہا ہے. ایک سورس آف نالج اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ کسی کلاس کلچر کے تھرو نہیں ملے گا. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دفتر میں آپ کا باس ہی آپ کو مخاطب ہو کے بات کر رہا ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹاپ کلاس کوچ ہی آپ سے بات کر رہا ہو. وہ اللہ تعالیٰ بعض کا کسی آپ کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، موچی والا بات کر رہا ہے، پنجابی میں بات کر رہا ہے، اپنے لہجے میں بات کر رہا ہے، تو وہ ایسی بات کر دے گا کہ وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی مگر 1000 کتابوں پر حاوی ہوگی. تو وہ جب آپ کی اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے نا تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو بہترین انسان بننے میں بھی مدد دیتی ہے، بہترین کوچ بننے میں بھی مدد دیتی ہے. تو اگر اندر کی آنکھ کھلے بغیر اگر آپ کوچنگ فیلڈ میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ دوسروں کی کھلی ہوئی آنکھیں بھی بند کرنا شروع کر دیں. بہت سارے ایسے ٹرینرز ملیں گے جن کے لفظوں میں اور جملوں میں اثر نہیں ہے. تو آپ اپنی محنت سے جملے بنا سکتے ہیں، آپ اپنی محنت سے لفظوں کو منتخب کر سکتے ہیں، اور اپنی محنت سے اپنے منہ سے ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں. دوسروں کے کانوں تک آواز جا سکتی ہے، مگر اثر جو ہے، تاثیر جو ہے جملوں کے پیچھے، وہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے لفظوں کا اور جملوں کا انتخاب. یہ آپ کی عقل اور آپ کی زبان اور حواس خمسہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. مگر جو آپ کے جملوں میں تاثیر ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی نیت ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت اگر اچھی ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ تاثیر کی شکل میں آپ کے جملوں میں، آپ کے لفظوں میں ڈال دیتا ہے. تو جب میری کیسر سے ملاقات ہوئی، فرسٹ ملاقات میرا ایک لیکچر تھا ادھر قریب ہی کہیں، دی سائیکالوجی آف لو، ویلنٹائن ڈے پہ رکھا تھا. تو رومانس اور محبت کو ہم نے، یعنی میں بول رہا تھا اس میں کیسر سے فرسٹ ٹائم میری ملاقات ہوئی. پھر وہ ملاقات آہستہ آہستہ واقفیت میں بدلی، پھر شناسائی میں بدلی، پھر آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی.
تو وہ حالات تھے جب میں اوپر سے نیچے آیا ہوا تھا، اور حالات ایسے ڈیفیکلٹ تھے، مگر ان خراب حالات میں بھی جو چیز آپ کو بتانے والی ہے، جو سارے حالات میں ہے کہ غربت کا سامنا ضرور کیا مگر غربت کو حاوی نہیں ہونے دیا. حالات جیسے بھی ہوں حالات کا حصہ نہیں بنے، اپنے آپ کو حالات کی تنگی یا کشادگی سے، اس کے اثرات سے محفوظ رکھا. خوشی آئی ہے، آسودگی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے تو اس کرم کو شکر کا ذریعہ بنایا ہے، اور اگر تنگی آئی ہے تو صبر کیا ہے اور اس صبر کو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا شکر کا حصہ بنایا ہے. تو فرق صرف یہ تھا کہ جب اوپر تھے تو زیادہ لوگوں کی خدمت کی، جب نیچے آئے ہیں تو نیچے آئے تو وہ یہ دیکھا کہ اب مجھے واپس اوپر جانا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا ہمارے مذہب کی ٹرمینالوجی میں ہوتا ہے صدقہ خیرات کا ایک کانسیپٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کبھی تنگی ہو آپ کو تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے تو اپنے لیے رزق کی کشادگی کا سامان کر لیا کرو. ہم نے صدقہ خیرات کے کانسیپٹ کو صرف لوگوں میں مال تقسیم کرنے تک رکھا ہوا ہے. کسی کو پیسے دے دیا یا بکرے کی گلے پہ چھری چلا دی. یہ بھی صدقہ خیرات ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو اس کے مقام سے اٹھائیں اور اس کو اس سے بہتر مقام پر پہنچا دیں، کسی کی زندگی کو بدلیں. یہ بھی صدقہ خیرات ہے، صدقہ جاریہ جس کو ہم بول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ کیسر عباس مجھے یاد رکھتا ہے، یہ میرا انعام ہے، اور یہ جہاں جہاں بھی گرو کرتا جائے گا اس کا ثواب مجھے پہنچتا جائے گا. تو یہ جو رشتے ہیں روحانی، ان روحانی رشتوں سے جب تک آپ گزریں گے نہیں، اگر آپ کا صرف آؤٹر سائڈ آپ کی نالج، آپ کی جو ٹریننگ سکلز ہیں یہ اگر اچھی رہیں گی مگر آپ کی اسپریچویلٹی آپ کی ٹریننگ سکل سے اٹیچ نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ کی زبان میں، آپ کی ٹریننگ میں برکت، تاثیر، اثر کے کانسیپٹ جو ہیں وہ اس سے خالی رہیں گے. بہت سارے ٹرینرز ہیں مارکیٹ میں، بھرے پڑے ہوئے ٹرینرز. آپ جب ان کی کلپس دیکھیں گے اور ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو دل میں لگے گا کہ کیا مجھے اس کو مزید سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. وہ جو دل کی آواز ہے وہ اس کی نیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. جب ہم کیسر کے ساتھ بات کر رہے تھے، اب یہ میں بے ربط سی گفتگو ہے، اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، اس میں کوئی پراپر آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ خیالات کا اظہار ہے. تو جب ہم کیسر کے ساتھ بات کرتے تھے، میک ڈونلڈ میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دفعہ سچویشن ایسی تھی کہ جیسے اس نے کہا کتاب ہم نے بیچی، تو کتاب بیچی تو اس دور میں ذرا قیمتیں ذرا کم تھی. سمجھ لیں آپ 50 روپے ہمارے حصے میں آئے ہوں گے. اب 50 روپے میں اس کو بھی فیڈ کرنا تھا، میں نے بھی فیڈ کرنا. تو ہم یعنی پیدل چلے چیرنگ کراس سے، ایل ڈی اے پہ ایک میک ڈونلڈ ہوتا تھا نیچے، وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک ڈرنک لے لیا ہم نے، 50 میں اتنا ہی آتا تھا. وہ ڈرنک لے کے ہم وہاں بیٹھ گئے. اب وہ 50 ایک ڈرنک میں کبھی یہ سپ لے لیتے تھے، کبھی میں لے لیتے. اور اس کے بعد ہم نے اس ڈرنک کو اگنور کر دیا، اس سچویشن کو اگنور کر دیا. اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ کہ ہاؤ ٹو رائٹ یور فرسٹ بک، کہ اس نے اپنی پہلی کتاب کیسے لکھنی ہے. اس میں ہم آئیڈیا ڈسکس کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس دن خیالات سے اپنا پیٹ بھرا اور احساس بھوک کا بالکل نہیں ہوا. یعنی ہم میک ڈونلڈ کے اندر گئے اور پیٹ بھر کے باہر آئے. فرق صرف یہ تھا کچھ لوگوں نے میک ڈونلڈ کھایا، ہم نے اس دن خیالات کھائے. تو وہ بہت مزہ آیا تھا اس کا. یعنی آپ کی جو انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ ہے ایز اے کوچ، کبھی ایسا ہوگا آپ کے پاس بزنس نہیں ہوگا، کبھی ایسا ہوگا آپ کے پاس سنانے والا کوئی نہیں ہوگا جس کو آپ سنائیں، کبھی آپ بالکل انڈیپینڈنٹلی ہوں گے. تو یہ جو خیالات کی دنیا میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر جلوت کی محفل سجانے کا جو فن ہے، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو آپ ساری زندگی کوچنگ کو ایز اے بزنس تو شاید چلا لیں، مگر کوچنگ کو اپنی ٹرانسفارمیشن کے لیے اور سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کبھی نہیں کر سکیں گے. تو دو طرح کی کوچنگ کے لیے ریڈی ہوں گے آپ. جس طرح کیسر نے آپ کو سٹوری سنائی، میں کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کی انٹرنل کوچنگ ہے. آپ اپنے کوچ خود ہی ہیں. ایک طرف اپنے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اپنے اندر سے مشورہ بھی لے رہے ہیں اور اپنے اندر والے آدمی کو سمجھا بھی رہے ہیں. خوشی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، غم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان سارے پروسیس سے گزر کے یعنی کیسر نے پہلی کتاب لکھی، اور
کتاب کی طرف میں نے کیسر کو اس لیے زیادہ سجیسٹ کیا کہ بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں جو کتاب لکھنے کی طرف نہیں آئیں گے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کتاب لکھنے کا جو پروسیس ہے یہ سیلف ایکسپلوریشن کا پروسیس ہے. اس میں آپ اپنی ذات کو ڈسکور کرتے ہیں. جب اپنے خیالات کو لفظوں کی شکل دیں گے اور ان لفظوں کو پھر جملوں میں پروئیں گے اور پھر ان جملوں میں ایسی ترتیب رکھیں گے کہ ہر جملہ پچھلے جملے سے اور اگلے جملے سے جڑا ہوا ہو. جیسے قرآن پاک کی تفسیر میں ربط بین الآیات کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر آیت پچھلی آیت اور اگلی آیت کے ساتھ مفہوم میں جڑی ہوتی ہے. اور جب یہ اثر قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے تو پھر اس کے ہر جملے میں ایک ربط اور ایک حسن ہوتا ہے جو اگلے پچھلے جملوں سے جڑا ہوتا ہے. تو جب اللہ تاثیر دیتا ہے تو اس تاثیر میں نظم بھی دیتا ہے. پھر جب لوگ بولتے ہیں تو پھر گھنٹہ بھی بولیں تو لگتا ہے 5 منٹ میں گفتگو ہوئی ہے سر, تو آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کتاب لکھنے کا پروسیس ہے, اس پروسیس میں بھی صرف کتاب لکھی گئی, کتاب کے پہلے جملے سے لے کے آخری جملے میں فرق یہ تھا کہ پہلے جملہ لکھنے والا یا پہلا لفظ لکھنے والا کیسر باز کتاب کے آخری لفظ سے مختلف تھا. جب اس نے کتاب ختم کی تو لکھنے والا کیسر باز کچھ اور, جب آپ ختم ہوئی تو اس کے اندر سے ایک نیا کیسر باز نکلا. اس لیے جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو کتاب میں آپ کی اس کی ڈاکیومنٹڈ آئیڈینٹی ملے گی آپ کو کیسر باز کی. آپ کو یہ میں اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, یہ میں اس کے مثال سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ اپنی کتاب لکھیں گے تو یہ انشور کیجیے گا کہ آپ کی کتاب سے دوسروں کی زندگی میں سکھ پیدا ہوتا ہے. یہ کنفیوژن, بہت ساری کتابیں ہیں کہ انسان پڑھ کے سوچتا ہے کہ میں یہ نہ ہی پڑھی ہوتی تو اچھا, ٹھیک ہے. اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ انسان بار بار بھی کوشش کرتا ہے تو وہ سدا بہار رہتے ہیں. تو جس کتاب میں یہ نیت ہو کہ اس کے ذریعے میں نے کسی کی مدد کرنی ہے, کسی کا بھلا کرنا ہے, یعنی جن دنوں کے ہمارے غربت کے حالات ہم پہ تھے اور ہم, یعنی میں کبھی اکیلا بھی چلا جاتا, اگر یہ اویلیبل نہیں ہے چھٹیوں پہ گیا ہوا تو میں کبھی اکیلا میکڈونلڈ چلا جاتا, میں اکیلا کس سے بات کروں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں نا مثنوی مولانا روم کی لگ گئی کہیں سے, تو میں اکیلا بیٹھا ہوا, تو میں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے نوٹس بنا کے نا تو مولانا رومی کی جو کوٹیشن اچھی لگتی تھی وہ میں لکھ لیتا تھا. ایک صفحے پہ لکھ لیا, پھر دوسرے پہ, اپنے آپ کو بیزی رکھا ہے تاکہ فارغ رہنے سے غربت کے حالات اور واقعات اور وہ خیالات کی جو پریشانی ہے وہ مجھے مزید پریشان نہ کریں. تو میں اپنے وقت کے حالات سے نکل کے مولانا رومی کی محفل میں چلا جاتا. وہ جو چھوٹے چھوٹے میں نے پیپر کی کلپنگ جو رکھی ہوئی تھی نا اپنے وقت کو گزارنے کے لیے, وہ میری پہلی کتاب بنی تھی, اس کا نام تھا نغمہ رومی. تو وہ پہلے اس کی حکمت رومی کے نام سے چھپی تھی, اس کے بعد پھر اس کا جدید ایڈیشن آیا تو وہ آگئی نغمہ رومی کے نام سے آ گئی. تو یہ سارے پروسیس سے گزر کے, یعنی ہم نے جو میں چیز, یہ ساری سچویشن کو اگر میں سمرائز کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ ایز اے ٹرینر, ایز اے کوچ, جو چیز آپ کو کیسر باز سے فوکس کریں سیکھنے کی, اور اس کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے, کہ اپنی پہچان اپنے حالات کے حوالے سے نہ ہونے دیں. آپ جو کچھ بھی ہیں, آپ کی پہچان آپ کے آئیڈیاز ہیں, آپ کی پہچان آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کا کنسیپچول آئیڈینٹی ہے, آپ کے خیالات سے آپ کی پہچان ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور ابھی جیسے میں نے کیسر باز کو بنایا نہیں ہے, میں نے اس کو اسسٹ کیا ہے اس کی اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے میں. وہ پہلے سے ہی ذہین تھا مجھ سے ملنے سے پہلے, وہ پہلے سے ہی کوچ تھا مجھ سے ملنے سے پہلے. میرے حالات سے نکلنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ جس طرح صدقہ کا تم کسی کا بازو پکڑ لو اور اس کو اس کے حالات سے نکال کے اس کو ایک منزل کی طرف ڈائریکشن دینے میں اسسٹ کرو. یعنی میں وسیلہ بنا, فضل اس پہ اللہ کا ہوا, مگر اس وسیلہ بننے کے اعزاز میں اللہ نے مجھے یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا, ٹھیک ہے نا. تو ایز اے آپ کوچ ہونے کی حیثیت سے وسیلہ ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ پیسے خرچ کر کے یا
آپ کسی کو اگر گائیڈ بھی کرتے ہیں, اگر اس نے نہیں چینج ہونا تو آپ کا رول ایز اے کوچ دوسروں کو اسسٹ کرنا ہے ان کے تھاٹ پروسیس میں, اور ان کا نصیب آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. تو جو جدھر ہوگا, یعنی ہر آدمی کوچنگ میں چینج نہیں ہو سکتا, وہ میں تھوڑا سا آگے بتاؤں گا. بٹ اصل چیز جو ہے, جو آپ کا جو کہہ لیجیے آپ کا جو سفر کی ابتدا ہے, وہ آپ کی اپنی ذات کی کوچنگ ہے. اس سے کبھی چھٹی مت کیجیے گا. کنٹینیوسلی آپ کا اندر کا انسان آپ کے باہر کے آدمی کو گائیڈ کرتا رہے گا, اور آپ کا باہر کا آدمی باہر کے ایشوز کو لے کے اندر کے آدمی کے ساتھ ڈسکشن کر کے, اس کو خود کلامی بھی بولتے ہیں. مگر خود کلامی تب فائدہ دیتی ہے جب اس خود کلامی میں اسپریچولیٹی بھی ایڈ ہو. کیونکہ جب آپ اپنی ذات سے بات کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو کوچ کرنے کے لیے, تو اس کے درمیان پھر اور بھی کئی لوگ ٹپک پڑیں گے خیالات کی دنیا میں, جو کوشش کریں گے آپ دونوں کی آپس کی گفتگو انٹرپٹ کریں اور اس میں بھی کنفیوژن کریٹ کریں. تو جب تک آپ اسپریچولی کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, اس کی جو بھی ٹرمز ڈیولپ کر لیں آپ, مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنی ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے, اس وقت تک سیلف کوچنگ ختم نہیں ہوگی کبھی بھی. تو اندر کا آدمی تر و تازہ رہے گا, اندر کا آدمی ہمیشہ آپ کا اپ ڈیٹڈ رہے گا, تو آپ باہر کی اپ ڈیٹڈ دنیا کے ساتھ ساتھ زندہ رہ سکیں گے. اگر اندر کے آدمی سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ باہر کے آدمی سے بھی کنیکٹیوٹی مینٹین نہیں رکھ پائیں گے. کیونکہ جب آپ کے پاس تیاری نہیں ہوگی اور آپ کو اچانک کہہ دیا جائے گا ایز اے کوچ کہ آئیں اور کچھ بولیں, اور وہ فل بدی گفتگو جو ہوگی وہ پھر اندر کے آدمی کر رہا ہوگا, باہر والا آدمی بعد میں سوچے گا کہ میں نے گفتگو کیا کی تھی. ٹھیک ہے, یعنی ابھی جب میں مدینہ پاک سے آیا ہوں, میں اس کو آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اندر کے آدمی کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کا جو ہے. کہ جب یہاں سے سعودی عرب گیا تھا مدینہ پاک میں جاب کے لیے, ہیڈ آف ایچ آر وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنی میں, تو میں جب یہاں سے وہاں گیا تھا تو اپنے آپ کو اگر میں فرق سمجھاؤں تو میں دانشور اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مجھ میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, میں آئیڈیاز کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بہت رکھتا ہوں. مگر جب مدینہ پاک میں حاضری ہوئی اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوا, تو وہاں سے جو تحفہ مجھے ملا, مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں کیا انٹلیکچوئل ڈسکشن کروں گا سامنے روزہ مبارک ہے, میں ادھر بیٹھا ہوا. اب میں سوچ میں پڑا ہوں, میں اب پاکستان کے ساری انٹلیکچوئلزم تو ادھر رہ گیا نا, اب میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ٹریننگ یا کوچنگ تو نہیں کروں گا کسی کی, تو میں اب بیٹھ کے یہاں کیا کروں, کس سے بات کروں. اپنا اندر والا آدمی وہ مودب اور ادب میں وہ بالکل خاموش ہے باہر والا آدمی کہتا ہے کہ نہیں کسی سے بات کریں. تو پھر وہ جو چیز مجھے وہاں سے عطا ہوئی وہ یہ تھا کہ اندر والے آدمی کو اس بارگاہ کی زبان مل گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں پہ واپس آئے ہیں تو وہ یہاں بیٹھ کے اس بارگاہ کی حاضری کا مزہ ملتا ہے, یعنی لفظوں میں خاص قسم کی ایک خاص چاشنی اور ایک کیفیت مل گئی ہے جو یہاں سے جانے سے پہلے نہیں تھی. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں مسجد میقات میں گیا جہاں سے یعنی مدینہ پاک کی حدود پہ ہے, وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے احرام باندھتے تھے اور پھر مکہ روانہ ہوتے تھے. تو میں وہاں پہ نماز پڑھنے گیا جمعے کی, اس دن مجھے بخار بھی تھا اور یہ جون جولائی کا مہینہ تھا. تو جو احباب وہاں گئے ہیں مکہ میں انہوں نے پتہ ہے کہ گرمی کا کیا حال ہوتا ہے. تو حالت بخار میں جمعہ پڑھا تو شدید گرمی تھی, اتنی شدید کہ میں نے تنگ آ کے نا دل سے میری یہ, کیونکہ مسجد میقات میں جمعہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے مسجد نبوی جانا تھا نماز, اس کے بعد وہاں کے پڑھنی تھی اس کے بعد کی. تو میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ میں نے کہا اوپر سر اٹھا کے نا سورج کو, میں نے کہا میں تمہاری شکایت کروں گا بارگاہ نبوی میں کہ تمہاری شعاؤں نے نا طبیعت خراب کی ہوئی ہے. یہ ویسے ہی میں خود کلامی کی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو اس کا مجھے پھر جو جواب آیا نا اسی وقت دل میں خیال کی شکل میں, وہ بڑا دلچسپ تھا. میں یہ بتا رہا ہوں یعنی اس واقعے کے پیچھے کہ جب آپ اندر کے آدمی سے کنیکٹڈ رہیں گے تو ایک وقت ایک مقام ایسا آئے گا کہ جملے اور الفاظ بنی بنائی شکل میں آپ کو عطا ہوں گے. پھر آپ کو اپنے معنی اور مفہوم کو جملوں اور لفظوں میں کٹ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑے گی, اور وہ جملے ایسے ہیں کہ جب بھی بولیں گے وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں.
تو وہ جو میرے دل میں خیال آیا، تو خیال آنے کے بعد احساس ہوا کہ نہیں، یہ میرا یہ عطائی خیال ہے لفظوں اور جملوں کے ساتھ، یہ عطا ہوا ہے، یہ جواب آیا۔ تو میں نے سورج سے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری شکایت کروں گا بارگاہ نبوی میں کہ آج تم بہت زیادہ گرمی برسا رہے ہو۔ تو جواب یہ آیا کہ مدینہ پاک کے سورج کی شعاؤں میں تپش ضرور ہے مگر تلخی ہرگز نہیں، یہ جسم کو گرماتی تو ہیں مگر جلاتی نہیں۔ تو بعض کا جملوں کی فارمیشن ایسی ہو جاتی ہے، ان جملوں کی فارمیشن کے پیچھے خیال ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک کسی کی پہنچ کی رسائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں جب ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک دل میں خیال آیا نا کہ کون کمبخت یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم نہ صرف جنت میں جائیں گے بلکہ ہم تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے خیالات ہیں، یہ بنے بنائے عطا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان حالات کی طرف جس کا کیسر نے ذکر کیا ہے، تو میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خیال آیا پورا پیراگراف کی شکل میں، وہ یہ تھا ایک کانسیپٹ عطا ہوا ہے، یعنی کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں، اس کانسیپٹ کی شکل میں اس چھوٹے پیراگراف میں پوری کیسر باز کی کہانی یا میری کہانی سمرائز ہو جاتی ہے۔ تو میں جب مواجہ شریف کے سامنے پہلی دفعہ زندگی میں پیش ہوا نا، پہلی حاضری جب تھی، تو میں ادھر کھڑا تھا، سامنے مواجہ شریف تھا، مزار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں بس کھڑا ہی رہ گیا۔ اب مجھ سے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی میں دعا کیا مانگوں، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں پھر وہاں پہ مجھے عطا ہوئی۔ ایک تو دعا مانگنے کا سلیقہ، وہ یہ تھا، میری پہلی دعا جو تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ساری عمر اپنی عقل سے دعا مانگتے مانگتے میں اس حال تک پہنچا ہوں، لہٰذا اسی عقل سے دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو جو میرے لیے بہتر ہے وہی عطا فرما دیں، یعنی خود سے ڈیسائیڈ نہیں کروایا، بس جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا کر دیں، اور وہ عطا ہو بھی گیا الحمدللہ۔ اور دوسری بات جس میں کیسر کی اور ہماری کہانی کی سمرائز ہوتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دنیا میں اکثر لوگوں کو ٹھوکریں لگتی ہیں، تو جو کانسیپٹ عطا ہوا مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ یہ تھا کہ اللہ نے قوانین فطرت میں، اللہ تعالیٰ نے قوانین فطرت میں ٹھوکر مارنے کا اختیار دنیا کو دیا ہوگا۔ ایز اے کوچ کبھی آپ کے حالات نیچے آ جائیں اور ایز اے کوچ آپ کئی لوگوں پہ اعتبار بھی کریں گے، بزنس میں آپ کو سیٹ بیک مل جاتا ہے، دھوکہ مل جاتا ہے، کوئی دوست احباب دھوکہ دے جاتے ہیں، تو اس کا فائنینشیل نقصان بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کبھی نیچے آ جائیں تو اس حالات میں ان کی بے وفائی کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے ٹھوکر ماری، تو ٹھوکر مارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، مگر ٹھوکر مارنے کے بعد وہ پتھر، جس پتھر کو ٹھوکر ماری، وہ پتھر لڑکتا کس سمت کو ہے، وہ سمت کس سمت کو جا رہا ہے ٹھوکر مار کے، اس کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا دار آپ کو ٹھوکر ضرور مار سکتے ہیں، مگر اس ٹھوکر کے نتیجے میں آپ کے حالات کس سمت کو جاتے ہیں وہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں جب مواجہ شریف پہ کھڑا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کن لوگوں نے مجھے ٹھوکریں ماری ہیں کہ ٹھوکر کھا کھا کے میرے لڑکنے کی سمت مدینہ شریف کی طرف تھی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ جو حالات آئے یا کیسر باز پہ آئے تو وہ حالات کسی وجہ سے ہی آئے نا، مگر آپ یہ دیکھیں ان حالات سے نکلا کیا، تو ہمارے لیے تو وہ باعث زحمت والے حالات باعث رحمت ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایز اے ٹرینر کبھی ٹھوکر لگنے سے خوف نہ کھائیں، یہ خاموشی سے دیکھیں کہ کس سمت کو گئے ہیں ٹھوکر کھا کے، اگر سمت اچھی ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے ٹھوکر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی باتیں تھیں کہ ایز اے کوچ جو ہے آپ کی جو مین ٹاپ پرائرٹی ہوگی وہ اپنی ذات سے کنیکٹیویٹی ہوگی۔ اگر جس دن آپ اپنی ذات سے ڈسکنیکٹ ہو گئے اس دن آپ کا کوچنگ کا جو ہے بزنس رہ جائے گا، خدمت نہیں رہے گی آپ کے۔ اور اب دوسری بات جو مختصر یہ ہے کہ اب کیسر باز سے آپ نے کیسے زیادہ گین کرنا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی کتابوں میں بھی کیسر باز سے بھی، ہمارا ایز اے کوچ کام کسی کو چینج کرنا نہیں ہے،
جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے ٹریننگ لینے کے لیے وہ گھر سے کچھ بن کے آئے ہوئے ہیں، طبیعتوں میں، مزاج میں پختہ مزاج ہیں، پختہ طبیعتیں ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ان کو چینج کرنا نہیں ہے، ہماری رسپانسبلٹی ان کو چینج کرنے کی خواہش میں اسسٹ کرنا ہے، مگر الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ان کی خود ہے. کچھ لوگ مجبوری سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کال ہے، وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کسان نکلا، اس کے ہاتھ میں بیج تھے اور اس نے بیج پھینکے زمین پر. اس میں کچھ بیج جو ہیں وہ جنگلی جھاڑیوں میں جا گرے، کچھ بیج جو ہیں وہ پتھریلی زمین پر جا گرے، اور کچھ بیج جو ہیں وہ زرخیز زمین پہ جا گرے. تو جو جھاڑیوں میں گرے وہ بھی ضائع ہو گئے، جو پتھریلی زمین پر گرے وہ بھی ضائع ہو گئے، اور جو زرخیز زمین پہ گرے وہاں سے وہ پودا یا پھل نکل آیا. تو قصور بیجوں کا نہیں ہے یا پھینکنے والے کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ وہ جا کے گرتا کہاں ہے. آڈینس میں پتھریلی زمین والے بھی بیٹھے ہوں گے، جنگلی جھاڑیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے، اور زرخیز زمین والے بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارا کام بیج پھینکنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی جگہ نہیں بھی اگتا پودا تو یہ دیکھیں کہ بیج میں نقص ہوتا تو پھر کوئی بھی چینج نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. آپ یعنی لینے کی صلاحیت بھی ایک سکل ہے، جس طرح دینے کی صلاحیت ایک سکل ہے. جس طرح ہر کوئی دینے میں برابر نہیں ہے، اسی طرح ہر کوئی لینے میں بھی برابر نہیں ہے. تو اگر اس سیشن میں سے 2 لوگ بھی نکل جاتے ہیں اچھے بن کے، اور باقی 50 کے 50 ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، تو ان 2 کے نصیب سے ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ہمارا نام بھی مینٹین برقرار رہے گا. وہ جو 2 نہیں یعنی آپ کی نیت اگر اچھی ہے، اگر آپ مجبوراً یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، لگن سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس شوق اور لگن میں مخلصی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آپ کے جو پختہ رویے ہیں، جو فیملی سے ملے ہیں، آپ کو خاندان سے ملے ہیں، وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مرتے دم تک چینج کوئی نہیں ہوتا، سارے لوگ چینج ہو جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنے میں خود کتنے مخلص ہیں. اگر کیسر عباس مخلص نہ ہوتا تو میں یہاں کھڑا نہ ہوتا اور وہ بھی یہاں کھڑا نہ ہوتا. کیسر عباس کی اپنی ذات میں اور اپنے حالات کو بدلنے میں مخلصی تھی، جس نے اس کو بھی عزت بخشی اور مجھے بھی عزت بخشی، ٹھیک ہے نا. اب کئی معاملات میں وہ مجھ سے بہت آگے چلا گیا، اس کی کتابیں مجھ سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. مگر میں کبھی کبھی کمپیئر کرتا ہوں اپنے آپ کو کیسر عباس سے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں اس سے بہتر نہیں ہوں. میری ڈائریکشن کسی اور طرف چلی گئی ہے. اگر میری ڈائریکشن کو میرے کام سے کمپیئر کریں تو میں بہت سارے لوگوں سے آگے ہوں، اور اگر میں کیسر عباس کی ڈائریکشن کو کیسر عباس سے کمپیئر کروں تو وہ مجھ سے بہت آگے ہے. تو ہمارا کمپیریزن نہیں ہے، نمبر 1 بات. اور دوسری بات، ہمارا کمپٹیشن بھی کوئی نہیں ہے. اس کی اچیومنٹس میں میری کنٹریبیوشن ہے جو میں نے اپنی ذات اور اپنی آخرت کے لیے کی ہے، اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. اسی طرح میری ڈیولپمنٹ میں، کنٹریبیوشن میں اس سے بہت کچھ سیکھتا ہوں ابھی بھی. اور ایز اے کوچ آپ کو بتاؤں، ایک یعنی ریلیجس کی اگر میں مثال دوں، ہمارے ہاں پیری مریدی بھی چلتی ہے. میں خود صاحب بیت ہوں کسی جگہ سے. ایک ہوتی ہے پیر، 3 چیزیں ہوتی ہیں: عالم، پیر اور فقیر. عالموں سے آپ سب واقف ہیں، پیروں سے بھی آپ سب واقف ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تیسری چیز ہوتی ہے فقیری، وہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. اور میں خود صاحب فقیر سے بیت ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے. فقیری عالم میں بھی پائی جا سکتی ہے، فقیری پیری میں بھی پائی جا سکتی ہے، مگر فقیر کو اگر سیپریٹ انڈیپینڈنٹ لے لیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ ہر روپ میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ایز اے کوچ جب میں کسی کی بات سن رہا ہوتا ہوں، کیسر کی بات سن رہا ہوں یا آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کے سوال کو اگر میں سنوں گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ سوال میں کہیں کوئی فقیر تو نہیں بول رہا. اس سوال کے ذریعے مجھے میری زندگی میں کون سی راحت مل رہی ہے، وہ کون سی انٹلیکچوئل ایمبیگوٹی ہے جو اس سوال کے ذریعے میری دور ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آدمی بالکل برانڈ نہیں ہوا، زندگی میں کبھی اس نے ٹریننگ کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر کوچنگ کلاس میں بیٹھ گیا. اب اس کا لیول اور میرے لیول میں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. مگر فقیری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آتی وہاں سے ہے جہاں سے آپ، کیونکہ وہ پھر آپ اللہ کی ہدایت پہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ ادھر سے آئے گی تو مانوں گا، ادھر سے آئے گی تو نہیں مانوں گا.
تو اگر آپ کوچ ہیں اور عالم ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ کوچ ہیں پیر ہیں تو اچھی بات ہے، مگر سب سے اچھی بات ہوگی کہ کوچ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر فقیرانہ صلاحیتیں پیدا کریں. اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے، جس حال میں بھی بیٹھے ہوں گے، ہر آدمی آپ کے لیے اہم ہوگا، ہر آدمی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. اگر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور کوئی چائے لے کے آ رہا ہے ویٹر، تو وہ ویٹر آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے جم رون بول رہا ہے. فرق کیا ہوگا؟ جم رون نے انگریزی میں بات کی ہوگی اسٹیج پہ، وہ بیچارہ ویٹر ہے، اس نے وہی بات اردو میں پنجابی میں کر دی ہے. وہ انٹرنیشنل ٹرینر ہے، اس کا بیچارے کا قصور ہے کہ یہ ویٹر ہے، حالات کی وجہ سے جم رون ہی نہیں بنا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کا دھیان کوالٹی آف آئیڈیاز پہ جائے گا نا، تو آپ دیکھیے گا ہر آدمی پاکستان میں انٹیلیجنٹ ہے. اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ اگر آپ پورے عالم اسلام میں گھومیں، عرب کنٹریز میں گھومیں، بعض ملکوں میں جو امپریشن ہے قوم کا وہ میڈیا بیسڈ ہے، مگر جب آپ پبلک میں انٹریکشن کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ آئی کیو لیول کمپیریٹیولی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ان کی میڈیا پریزنٹیشن. اور پاکستان کا اوپر آپ دیکھیے گا کہ آپ عام آدمی سے بھی ملیں گے تو آدھے سے زیادہ وہ سیاستدان ہے، سیاست ساری سمجھتا ہے. یعنی ہمارے قوم کی جتنی ہمیں مار پڑی ہے، جتنی مجھے کیسر کو پڑی تھی اور اس میں سے گزر کے ہم کچھ نکلے ہیں، وہ ہر آدمی کو پڑی، اور ہر آدمی اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتا ہے. ان خراب ترین حالات میں بھی پاکستان کے بچے ایجوکیشن کی فیلڈ میں باقی جگہوں پہ ٹاپ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ ہماری قوم میں خمیر میں پوٹینشل ہے. ہم میڈیا کی پبلسٹی یا کیمپین کی محتاجی کے بغیر بھی اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. تو آپ جب لوگوں سے ملیں گے تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی کیسر عباس مل جائے گا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں اینتھنی رابن مل جائے گا. صرف یہ جو ایز اے کوچ بن کے، یعنی کوچ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ کو ہر لمحے پہ سیکھنے کو ملے گا. تو اگر آپ کے وسعت ہوگی نا ظرف کے اندر، آپ کی کیپیسٹی اتنی ہوگی کہ آپ اتنا کچھ انٹیک لے سکیں، اور انٹیک کر کے پھر آپ اس کو ریفائن کر کے پھر آپ نے اس کو ٹریننگ کی لینگویج میں اسٹیج سے ڈیلیور بھی کرنا ہے. تو دو چیزیں ہو جائیں گی آپ کی، دو شخصیات متضاد جس کو آپ نے سپروائز کرنا ہے، کمبائن کرنا ہے. ایک آپ کا لرننگ فیز ہو جائے گا، اور لرننگ فیز میں کبھی آپ ویٹر سے لے رہے ہوں گے، کبھی آپ ایگزیکٹو سے لے رہے ہوں گے، یعنی ہر طرح کا طبقہ آپ کی توجہ کے دائرے میں آ جائے گا. اور پھر جب آپ سارا مٹیریل ان سے لے لیں گے اور پھر اس کو آپ نے ٹریننگ کے لینگویج میں، سلائیڈز میں، لینگویج میں جو ٹریننگ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں کنورٹ کر کے ایگزیکٹلی وہی بات اس انداز سے بیان کر دینی ہے جس انداز کو وہ لوگ اس انوائرمنٹ میں سننے کے عادی ہیں. ایک دنیا کا مٹیریل لے کے اس کو دوسری دنیا کی زبان میں کنورٹ کر دینا ہے. اور اس پروسیس میں لینے میں اور دینے کے درمیان میں آپ نے اپنی ذات کو ان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ کے، اپنی ذات کو اسپریچولیٹی سے کنیکٹ کر کے زبان میں وہ تاثیر بھی برقرار رکھنی ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کا مارکیٹ کا سروائیول ہوگا. ہر چیز آپ سلائیڈ دکھا کے نہیں سیٹسفائی کر سکتے.